السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش اور اپیل ہے، درخواست ہے، التماس ہے، استدعا ہے کہ نئے آنے والے سامعین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی نوٹیفیکیشن اور ویڈیوز، بیانات، گزارشات آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم سامعین، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، رحمت و کرم نوازی ہے کہ اس نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھ کر رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمایا ہے، اور 2 عشرے گزر چکے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور تیسرے عشرے کی پہلی شب قدر بھی ہم کر چکے ہیں گزشتہ رات۔ اللہ تعالیٰ پچھلی رات کی ہوئی عبادتوں کو، مانگی ہوئی دعاؤں کو، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو، ذکر و اذکار کو، قیام اللیل کو، تلاوت کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اور ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ تو تیسرے عشرے کی ایک عظیم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو رمضان کا اعتکاف، جو کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مکمل 10 یا 9 دنوں کا کیا جاتا ہے، عید کا چاند نظر آنے تک یا مہینہ 30 کا مکمل ہونے تک جاری رہتا ہے، جو کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست طریقہ ہے۔ جو لوگ رمضان کا اعتکاف 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھتے ہیں، 5 دن بیٹھتے ہیں، چند دن بیٹھتے ہیں، وہ سنت نبوی کا خلاف کر رہے ہیں، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک نے مکمل 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے اور اسی کی تعلیم و تربیت صحابہ کی تھی، اور صحابہ بھی مکمل 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا اعتکاف 21ویں شب سے ہی جاری کرتے تھے اور آخری مہینے تک اسے جاری رکھتے تھے، اور عید کا چاند نظر آنے پر یا مہینہ 30 کا ہونے پر اعتکاف سے، معتکف سے، اعتکاف کے حجرے سے نکل کر اپنے گھروں میں آتے تھے، یا بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہرتے تھے یا مسجد میں جا کے ٹھہرتے تھے اور وہیں سے عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ چلے جاتے تھے، اور عید پڑھ کر پھر بچوں میں ملنے آتے تھے، اپنے گھر واپس ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عبادت انہوں نے مسجد میں اعتکاف کی صورت میں کی ہے، اور اس میں جو اجر کمایا ہے، اس اجر و ثواب کے حصول میں کوئی دنیاوی مشغلہ، دنیاوی باتیں اور بشری تقاضے کی ضروریات اعتکاف کے ابتدائی، انتہائی اور درمیانی لمحات میں کوئی اعتکاف کے منافع یا اعتکاف کو اور اس کے اجر و ثواب کو کم کرنے والے اسباب اور موانع اور رکاوٹیں اس میں دخیل نہ ہو جائیں، یہ ان کا خیال تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اعتکاف آخری عشرے کے پورے 10
ایام کا ہوتا ہے رمضانی اعتکاف، اس سے کم ایام کا جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ سنت نبوی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کریں تو 10 دنوں کا کریں، نہ کریں تو 1 دن کا بھی نہ کریں۔ اور دوسرا اعتکاف غیر رمضان کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، جو چند منٹوں کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں اور چند منٹوں کے لیے انسان اللہ کی عبادت کرنے کی غرض سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ جائے، یا اپنے گھر میں یا کسی اور مقام پر جہاں یکسوئی ہو، خلوت ہو اور اکیلا پن ہو، اور وہاں اللہ کے حضور اکیلا گڑ گڑاتے ہوئے اس سے جو حاجات مانگنی ہو، دعا کرنی ہو، ضرورت چاہنی ہو، اور جو حاجت انہوں نے اللہ سے مکمل کرانی ہو، اس کے لیے وہ کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کو راضی کوئی کرنا چاہے تو غیر رمضان کا اعتکاف یوں بھی ہوتا ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی وہ اللہ کو پوجتے تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اللہ کے نام کی ایک منت مانی تھی جو کہ اعتکاف کی صورت میں ہی گنا گیا ہے۔ نبی پاک سے پوچھا تھا اللہ کے رسول، میں نے اسلام لانے سے قبل 1 دن خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا میں 1 دن کا اعتکاف غیر رمضان میں بیٹھ سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے، حلال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، اے عمر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ رب کے نام پر جو عبادت آپ ٹھان چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، منت مان چکے ہیں، اعتکاف کی نیت کر چکے ہیں تو اسے پورا کیجئے۔ تو یہ غیر رمضان کے اعتکاف کی دلیل حضرت عمر والی روایت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی 10 دن کی کوئی قید نہیں، انسان جتنے دنوں کی منت مانے، اعتکاف کرنے کا ارادہ کرے، اس میں اس کی مرضی ہے، اور اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا لازمی ہے، کیونکہ منت کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسے پورا کرنا لازمی ہے۔ اگر پورا نہیں کرتا ہے تو کفارہ آتا ہے، کفارہ اتنا ہے جو ایک قسم اٹھا کر توڑنے والے کا کفارہ ہے، وہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ کفارہ 3 دن کے روزے بھی ہیں، اور کوئی کپڑے دینا چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، اگر کوئی کھانا کھلانا چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر کوئی اس سے بھی اونچا کفارہ دینا چاہے اللہ کی رضا کے لیے تو 1 غلام آزاد کرنا بھی کفارہ ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں قسم کے اعتکاف کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مسنون طریقے سے اعتکاف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں، اور شریعت کے منافی اور مسنون طریقے سے ہٹ کر کوئی اعتکاف کرے گا تو پھر اس اعتکاف کا اجر، ثواب اور فائدہ بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو کام کیا جاتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کام کیا جاتا ہے، جو نیکی کی جاتی ہے، اس کا اجر اللہ سے لینے کا انسان امیدوار ہو سکتا ہے، آرزومند ہو سکتا ہے، اور اس کی آرزو رکھ سکتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہو تو اجر سے محرومی ہی ہوگی، اور نیت غلط کرنے کی وجہ سے اور غیر مسنون طریقے سے اعتکاف کرنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی نیکی جو
شریعت میں سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کے مطابق نہ ہو، وہ عبادت بدعت کہلاتی ہے اور خلاف سنت کہلاتی ہے، اور اجر و ثواب اس عمل میں نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، خلاف شریعت، خلاف سنت کاموں کو کرنے سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔